السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ علی رضا اور میرے ساتھ موجود ہیں بشیر احمد تارڑ صاحب، اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پٹوار۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے الیکشن 2024 میں جو جیتنے والے جیت گئے اور ہارنے والے ہار گئے، لیکن جیتنے والوں نے جو حکومت سازی کا جو ہے عمل ان کا جاری ہے، اور وزیر اعظم کے علاوہ جو ہے باقی جو کابینہ وہ مکمل کی جا رہی ہے، جس میں چاروں صوبوں میں حکومتیں بنائی گئی، اور جو چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کس عزم کے ساتھ جو انہوں نے حلف اٹھایا، اور وہ کیا کیا لے کے آئے ہیں عوام کے لیے ریلیف، اور کیا کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو سر سے پوچھیں گے کہ سر جی بتائیے گا کہ پنجاب اور دیگر جتنے 3 صوبے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کیا کیا عزم لے کے آئے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شیخ صاحب۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشن جو ہے وہ منعقد ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، جو کہ اب سنی اتحاد میں جا چکے ہیں، انہوں نے الیکشن لڑا اور خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد یعنی تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں 2 اکثریت سے کامیاب ہوئے، جبکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ بن کے جو ہے پنجاب کی حد تک 1-2 سیٹوں سے ہی، کیونکہ زیادہ جو ہے وہ تقریباً 138 اور 137 کی تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی بنائی۔ اسی طریقے سے جو ہے سندھ میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوئی، اور جو یہاں پر ان کا جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، MQM کا اور پیپلز پارٹی کا جو اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد کے سلسلے میں جو ہے بلوچستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ صدارت کے لیے اس اتحاد نے 6 جماعتی اتحاد نے آصف علی زرداری کو جو ہے وہ نامزد کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے مسلم لیگ نون کے حصے میں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوگا۔ تو اب کا جو سوال ہے کہ یہ سارے جو ہے وہ چاروں وزیر اعلیٰ تو بن گئے، لیکن ابھی حکومت سازی کا جو عمل ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ وہ اس وقت مکمل ہوگا جب وزیر اعظم بھی بن جائے گا، کیونکہ پارلیمانی نظام میں جو ہے چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن جو ہے 18ویں ترمیم کی روح سے تقریباً تمام صوبے جو ہیں اپنے فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ خود مختار ہیں۔ تو جو آپ کا جو سوال بنتا ہے یا سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ہے وہ عوامی خدمت کے، ویسے پہلے تو یہ ہے کہ جس طریقے سے جو ہے یہ الیکشن ہوا ہے، ابھی تک ایک جماعت کو جو ہے وہ اس کو مخصوص نشستیں بھی نہیں دی گئی، تو لیکن ایمانداری کے ساتھ عوام کی خدمت کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک مذاق ہی لگتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں سے چند چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ جس طریقے سے دیکھیں، عمران خان نے پہلی دفعہ پاکستان میں مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا۔ اب خیبر پختونخوا میں جو ہے ایک چیز جو آئی ہے، اگر سارے صوبے اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور تمام جو ہے ممبران بھی جو ہے وہ اس کی طرف چل پڑیں، یہی منشور بنا لیں، جیسے وہ وہاں پر جو نامزد ان کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، علی امین گنڈا پور، انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ تمام ممبران جو ہیں وہ حلف اٹھائیں، قرآن پاک پر حلف دیں کہ ہم نہ کرپشن کریں گے، نہ کرپشن کرنے دیں گے۔ تو سر وہ جو ویسے حلف نامہ اٹھاتے ہیں اس میں یہ موجود نہیں ہوتی تحریر؟ ہوتی ہے، ہونے میں تو شیخ صاحب ہر جگہ پر جو ہے جو بھی اوتھ لیتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایک سیپریٹ جو ہے انہوں نے جو ہے ایک جو ہے وہ اپنی جماعت کی طرف سے یہ کیا ہے۔ لیکن اگر یہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے، پاکستان بہت امیر ملک ہے، لیکن اس کو کرپشن نے کھوکھلا کیا ہوا ہے۔ بالکل۔
جو پیسے جو ہے مدد آتی ہے وہ اوپر والا طبقہ جو ہے اپنی عیاشیوں میں وہ آپس میں بندر بانٹ کر لیتا ہے. ٹیکس دینے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ عوام پر ٹیکس، بجلی پر، آپ بجلی کے بل پر ذرا ٹیکس گنے نا کتنے ہیں. اور یہ ریسنٹلی جو ابھی گیس کے بل آئے ہیں لوگوں کے، وہ 50,000 روپے بجلی کے بھی دیکھیے گا. اب صاحب نے یہ کہا تو تھا کہ ہم جیت گئے، تو پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم جیت گئے تو 300 یونٹ جو ہے وہ فری کریں گے. مسلم لیگ نون نے کہا تھا ہم جیت گئے تو ہم 200 یونٹ جو ہے وہ تک جو ہے وہ فری کریں گے. اب دونوں کی حکومت تو بن گئی ہے، اب دیکھنا ہے کہ وہ عوام کو کیا ریلیف دیتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے سننے میں غلطی، انہوں نے کہا ہوگا کہ اپنے وزیروں مشیروں کے لیے سر، وہ عوام کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے سر. نہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن عوام کو وہ ہر دفعہ یہ جو ہے نا یہ دھوکہ دیا جاتا، یہ اسی کی وجہ سے تو یہ دیکھنا الیکشن میں ریزلٹ کیسے آئے ہیں. لیکن اگر جو ہے شیخ صاحب اگر فارم 45 کے تحت ریزلٹ کا اعلان کیا جاتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ جن جن لوگوں نے عوام کو دھوکے دیے ہیں، عوام نے ان کو کیسے جو ہے ریجیکٹ کیا ہے. سر فارم 45 اصل ابھی الیکشن کمیشن کو اکٹھے نہیں ہو سکے سر، اسی لیے وہ ابھی تک اپلوڈ بھی نہیں کر سکے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے زیادہ تھے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فارم 45 کے بغیر انہوں نے 47 کیسے بنا لیے؟ وہ تو سر ایک فائل میں گفٹ آئے تھے نا، وہ تو انہوں نے دینے ہی دینے تھے. وہ تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے شیخ صاحب. الیکشن کمیشن جو ہے جو 5 سال تک تنخواہیں لیتا رہا، مرات لیتا رہا، اس نے جو مذاق اس ملک کے ساتھ کیا ہے، اگر یہاں پر رول آف لا ہو تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ لٹک جائیں گے. لیکن سر ہم پنجاب کی بات کی جائے تو میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ایک موقع ملا ہے کہ پنجاب کو اپنا بنانے کے لیے، کہ نیکسٹ ہمیں عوام چوز کرے، ووٹ دے ہمیں. تو اس کے لیے وہ ایک جو بظاہر جو باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ کرے سچ ہو، لیکن وہ تو اچھی کی جا رہی ہیں کہ پنجاب میں 1 ماہ کا ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ نے صفائی جو ہے پورے پنجاب کی کرنی ہے، گلی محلے یہ وہ. پھر اس کے علاوہ سبسڈی کے حوالے سے پھر ابھی راشن پروگرام ہے ان کا، یعنی اس طریقے کے جو پیکیجز ہیں وہ اچھے دے رہے ہیں. مفت ادویات کے لیے انہوں نے فوری جو اقدامات کر دیے ہیں. تو دیکھا جائے تو وہ ایک اچھے چل رہی ہیں اس چیز پہ، اگر یہ عملی طور پہ ہو جائے تو. یہ بات صحیح ہے، بالکل آپ کی صحیح بات ہے کہ اگر عملی طور پہ ہو جائے تو، لیکن اعلان کئی دفعہ ہوئے لیکن عملی طور پر نہیں. اب اسی پر راشن پروگرام کے اوپر ہی آپ دیکھ لیں، اعلان کیا کیا گیا ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جتنے لوگ ہیں اور جن کو یا پچھلے رمضان میں راشن جو ہے وہ دیا گیا تھا، ان کا ڈیٹا تو ان کے پاس ہے. بالکل. تو اس میں سے انہوں نے لسٹیں جو ہے وہ مختلف جو ہے اپنے پنجاب کے پٹواری صاحبان جتنے ہیں ان کو ایک طرف بھیج دی ہیں. بالکل. کہ آپ ذرا دیکھیں ان میں سے کتنے لوگ فوت تو نہیں ہو گئے، اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کو آپ جو ہے وہ کراس لگا لیں. تو اب بھی جو سیاسی ٹھگ ہیں، بالکل ایسے سیاسی ٹھگ وہ اب بھی جو ہے وہ لوگوں سے شناختی کارڈ لینے کے لیے جی ہم یہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ گورنمنٹ کا اعلان ہے، ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. تو یہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کو اپنا شناختی کارڈ نہ دیں، ان کی طرف چکر نہ، ان کے ڈیروں پر چکر نہ لگائیں. حکومت آپ کو دے رہی ہے، ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے تو وہ آپ کو دے. لیکن پھر بھی مسلم لیگ نون کو بھی اب یہی کام کرنا پڑے گا کہ سارے ممبران سے اب حلف لینا پڑے گا. لیکن وہ اب ہم نہ کرپشن کریں گے نہ کرپشن کرنے دیں گے. تو آپ دیکھیں ملک کیسے سیدھا ہوتا ہے. یہ تو سر یہ چیزیں میرے خیال میں زیادہ واضح طور پہ تب سامنے آئیں گی جب وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا جائے گا اوتھ لینے کے بعد. جو ہے جب وہ اپنا اقتدار سنبھالیں گے پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کس اوڑ جا رہے ہیں، ایک واپس اسی اوڑ ہے یا کہ ایک نیا رخ. مجھے تو سر لگ رہا ہے ایسے، کیونکہ جیسے ان دنوں میں انالیسس کیا کہ انہوں نے چلیں جیسے تیسے حکومت لے لی، سارا کچھ کر لیا، لیکن ان کے جو ارادے نظر آ رہے ہیں نا سر ابھی وہ کافی اچھے نظر آ رہے ہیں. اور یہی دعا کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. لیکن اب آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ اللہ کرے یہ ایسا ہو، لیکن کیونکہ اب اتنی دفعہ شیخ صاحب اعلان ہو چکے ہیں، اتنی دفعہ جو ہے یہ
میاں نواز شریف صاحب جو ہے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے. ہاں ابھی زرداری صاحب پھر صدر بن رہے ہیں. زرداری صاحب دوسری دفعہ جو ہے وہ صدر کے لیے ہیں. تو چلیں یہ تو ان کی اپنی اپنی جو ہے وہ سیاست ہے اور حکمت عملی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، کرپشن کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بہتری نہیں آ سکتی ہے. بہتری لانے کے لیے سب کو حلف دینا پڑے گا. لیکن یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں یہ شیخ صاحب آتے ہی پیسہ کمانے کے لیے ہیں، یہ کروڑوں لگاتے ہی اربوں کمانے کے لیے ہیں. تھوڑا سا اس میں نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو بہت بڑی ایک قسم کی سیاسی شخصیت ہیں بلال اظہرقیانی صاحب جو ابھی MNA بنے ہیں، تو انہوں نے آپ کو یاد ہو سر ہر جلسے میں ہر سپیچ میں یہ کہا کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں اور وہ الیکشن میں نے ون کرنے اور 9 تاریخ سے میں نے کام شروع کر دینا ہے. لیکن دیکھا جائے فی الحال ابھی تک کتنے دن ہی گزر گئے ہیں، مارچ شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا رسپونس بھی نہیں آیا، بھی کام کے حوالے سے بھی اور عملی طور پہ بھی. اور وہ انہوں نے دوبارہ شہر کو دیکھا بھی نہیں، ابھی تک سواوا کا وزٹ بھی نہیں انہوں نے کیا. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن دیکھیں بلال اظہرقیانی صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ آئے ہیں. ان کی مسلم لیگ نون کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، وہی میں نے کہا ہے اچھے تعلقات. یوں ہی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز شریف بنی ہیں، انہوں نے جو پہلی میٹنگ کی ہے اس میں بھی وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے. بالکل. تو اللہ کرے یہ ضلع جیلن کے لیے بالخصوص سہاوا کے لیے جو ہے وہ کوئی بہتری آ جائے. لیکن اب دیکھیں جو حکومت سازی میں ہو رہا ہے، جو اجلاس ہو رہے ہیں، وہاں پر جو ماحول بن رہا ہے قومی اسمبلی کے فلور پر یا صوبائی اسمبلی میں جو پنجاب میں بنا ہے، تو اس میں سے کوئی پتہ سامنے یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی کام یہ کر سکیں گے. کیونکہ ابھی تو وہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے پر چور کے الزامات ہی لگ رہے ہیں کہ مینڈیٹ چور ہے، یہ چوری کر کے آئے ہیں، یہ جو ہے فارم 45 کے ذریعے جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے اعلان کیا جائے. اب دیکھیں آگے آگے یہ کیا ہوتا ہے، بھارت کو حالات اچھے نہیں ہیں. سر وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو عام انسان ہے، عام آدمی ہے، اس کی تو ضرورت روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں اس کو اس کی اشد ضرورت ہے. لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، ان کی آپس ہی ایک جنگ ہے کہ اقتدار کی سیٹ فلاں میں نے لینی ہے، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں یہ. تو یہ کیسے سر مینج ہوگا؟ یہ اب دیکھیں نا کہ انہوں نے جب الیکشن ہو گئے، الیکشن کے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے پر کیسے تیر چلا رہے تھے، بالکل ایسے کیسے الزامات لگا رہے تھے. لیکن جو ہی یہ ہوا الیکشن مکمل ہوا، وہ سارے اکٹھے بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھیں وہ دیکھیں کس طریقے سے وزیر اعظم آپ کا ہوگا، صدر ہمارا ہوگا، صوبہ فلاں میں یعنی کہ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی کا حمایت یافتہ یا پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوگا، سندھ میں بھی ہوگا، پنجاب جو ہے آپ کے پاس ہے، خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو چلو سنی اتحاد کا یا طریقہ انصاف کا، لیکن وہاں پر کہا گیا کہ گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا. بالکل. تو یہ بندر بانٹ جو ہے یہ کام کرنے والا کام نہیں ہے، یا یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہے، یہ بندر بانٹ اپنے مفادات کے لیے لوٹنے کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ صاحب اور جو کچھ اس ملک میں رہ گیا یہ اور لوٹیں گے، لوٹ کے سب نے باہر چلے جانا ہے. چلے گئے ہم ہی جائیں گے، ہم ہی رہیں گے، ہم بس ایسے جیسے باتیں کر رہے ہیں ایسی باتیں ہم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی کام چلتا رہے گا. بہت شکریہ سر جی. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے تھے بول پٹوار کا، اور اس میں ہم نے ڈسکشن کیا آج کے پروگرام میں کہ جو چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں وہ کیا کیا جو اپنا مشن لے کے آئے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اسی امید کے ساتھ ہم یہ پروگرام کا اختتام بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کرے وہ جیسے تیسے یاد ہو گئے ہیں لیکن ہمارے لیے سوچیں، اس عوام کے لیے سوچیں اور پاکستان کے لیے سوچیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ علی رضا کو اور بشیر احمد طاہر صاحب کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.